السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی طاقتور کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ بہت مجرب آزمودہ وظیفہ یہ ہے کہ جسے کر کے آپ دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اس کے نتائج دیکھ کر میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بس سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے یہ 900 کروڑ کیسے ملا؟ آپ کے ہاتھ اتنی دولت کہاں سے آئی؟ اگر جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ درد پریشانیاں رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت سے فوراً ہی دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کامل یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ پر رکھ کر یہ وظیفہ آپ کر کے دکھائیں تو یہ وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں اور اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب۔ اس سے پہلے آپ سبھی بھائیوں بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو جلدی سے جلدی لائک کر دیجئے۔ آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ نے چینل کو ابھی تک لائک سبسکرائب نہیں کیا تو لائک سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ ہم ہر روز آپ کے لیے آپ کے ہی ضرورت کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی پریشانی کے لیے بس رات کو یہ 3 سورتیں 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں خراب کر دی ہو، تو دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 سورتیں آپ نے پڑھ لینا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ایسا مجازی اور کرامتی یہ وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ دوست جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی ہے، لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ہی ذلت یا رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ وہ میرے بہن اور بھائی صرف اللہ پاک کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگے۔ مانگنے کے لیے کچھ خاص طریقے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا یا رد ہو جاتی ہے یا پھر زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ ناظرین، اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ دعا مومن کے لیے دافع بلا ہے، یعنی ہر آنے والی مصیبت کو دعا ٹال دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دین کا ستون اور آسمانوں کا زمین کا نور ہے۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنی ساری بات رکھنا بنا کچھ ہی چھپائے۔ صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اور ضروریات کو پیش کرتا ہے۔ جس شخص کو دعا کی توفیق دی گئی ہو تو وہ سمجھنے ہی بہت ہی بڑی خیر کی توفیق دی گئی، اور اس کے لیے بھلائی کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس کے لیے دعا کا دروازہ بند ہو گیا تو سمجھو کہ اس کے لیے خیر و عافیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ آپ سوچئے کہ دعا جب اتنی اہم عبادت ہے تو اس سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں ہوگی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ تو اسی لیے دعا مانگنے سے پہلے چند نیتیں ضرور جان لیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے دعا کرنا
دعا کرتے وقت یہ یاد رہے کہ ہمارا رب ہماری دعا کو سنتا ہے اور صرف وہ ہی جو کہ ہمارا دعا کو قبول کرے گا۔ حدیث مبارک میں جو بھی دعا کی فضیلت کا ذکر ہے، اس طریقے سے دعا کے فضائل کو پانا، برے لفظ، ناجائز اور برے الفاظ یا کسی کے لیے بری دعا کرنے سے بچنا، دکھاوے کے رونے سے بچنا، دعا کے اندر خصوصاً اپنے دل اور ذہن کو اپنی دعا میں پورے طریقے سے شامل کرنا، دعا میں ظاہری اور باطنی آداب کا لحاظ کرنا، دعا میں جو بھی لفظ کہے جائے انہیں محسوس کرنا، سارے لفظ پڑھتے ہوئے اپنے اعمال پر بھی غور کرنا۔ دعا کا آغاز یعنی کہ شروعات حمد الہی یعنی کہ اللہ کی تعریف اور درود شریف سے کرنا، دعا کا اختتام درود شریف سے، آیت مبارکہ سے کرنا۔ ناظرین، دعا مانگتے وقت آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں دعا مانگنے کی آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھیں، تاکہ آپ کی دعا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبولیت کی طرف بن جائے، کیونکہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو دعا بغیر درود شریف کے مانگی جاتی ہے وہ دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے اور قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اسی لیے دعا میں درود شریف کا پڑھنا افضل مانا گیا ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے افضل طریقہ یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول کروائے، کیونکہ حضور پاک کا واسطہ قبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب دعا پوری ہو جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پر پھیر لیں اور دل میں یہ یقین کریں کہ دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، ایک بات جو میں اپنے ہر ویڈیو میں بولتی ہوں کہ کوئی وظیفہ کرے، عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کامل یقین رکھے، شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہ ہوگی، تو یہ شک ہے آپ کا، یہی آپ کے سارے وظیفہ، عمل اور دعا کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے دعا کرنا ہر حال میں خوش رہیں اور آپ کے سارے وظائف، عمل اور دعا کو کھا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک سے ہر حال میں خوش رہیں اور دعا کو مانگنا کبھی بھی نہ چھوڑیں، بس اپنے رب سے مانگتے رہیں اور نا امید کبھی بھی نہ رہیں، کیونکہ جب بھی صحیح وقت ہوگا آپ کی دعا ضرور قبول بھی ہوگی اور اجر بھی انشاءاللہ آپ کو بہترین صورت میں ملے گا۔ ناظرین، اللہ پر یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر اور تم کہو کہ نہیں میرا رب راستے میں بنائے گا، یہ ہوتا اللہ پر یقین آپ کو بھی بالکل ایسا ہی یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر خود دیکھیں گے کہ متوجہ کیا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو عمل نہیں بلکہ ایک ایسا وظیفہ ہے، عارض اور گہرا سمندر کے ہیں، جو بندہ بھی اس پر عمل ہمیشہ کرے گا، پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم ہمیشہ مال و دولت میں کھیلے گا۔ اگر آپ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی سنور جائے گی۔ تو ناظرین، اس وظیفے کو اپنے کیسے کرنے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو ہمیشہ ہی عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس عمل کو کریں گے تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اپنا ایک معمول بنا لیں کہ روزانہ آپ نے سونے سے پہلے اس عمل کو ٹائم پر کرنا ہے۔ دھیان رکھیے گا کہ آپ نے اس وقت نہیں کرنا، مثلاً رات کو سوتے وقت یہ عمل کریں گے تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو روزانہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو وضو ہے تو ٹھیک، نہیں تو سب سے پہلے آپ وضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو، لیکن بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اللہ پاک کے مبارک نام، یا وہابو یا رجاکو یا بسیتو۔ 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو یا رجاکو یا بسیتو۔ اس کو اس طرح سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ مکمل سکون اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جس کو الحمد شریف بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں بھی 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنی ہے جو آپ کو شروع میں پڑھی تھی۔ آپ کا مکمل عمل ہو گیا ناظرین۔ چند منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گا۔ بس آپ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور ذہن میں رکھ کر اللہ پاک پر کامل پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل آپ کو کرنا ہے۔ ایک بات آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کے دوران آپ کو کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی، بس سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ دھیان اللہ پاک کی جانب لگا کر یہ عمل کرنا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے سو جانا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیے ہیں تو لائک شیئر کر دیجئے، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجئے، کمنٹ باکس میں ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیے۔ خدا حافظ۔